بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو اور مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کہلانے کا استحقاق صرف اسلام کو ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور اسی میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت، مختلف مذاہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے۔ پھر میں نے اس شبہ کا جواب دیا تھا کہ یہودی لوگ جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں یا موسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار، تو ان پیغمبروں نے تو اللہ ہی کی طرف سے دین لا کر پیش کیا تھا، تو پھر ان کے دین کیوں نہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ ان دینوں میں تحریف ہو گئی ہے، ان کو عدل بدل کر دیا گیا۔ جو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دین بھیجا تھا وہ دین حق تھا، جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، حضرت موسیٰ لے کر آئے، حضرت نوح لے کر آئے، حضرت داؤد لے کر آئے، حضرت اسماعیل لے کر آئے، حضرت ابراہیم لے کے آئے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے انہوں نے تو دین حق ہی پیش کیا تھا اور اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی کا نام ہے اور تمام پیغمبروں نے دین اسلام ہی پیش کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر ڈالا، الگ الگ نام رکھ لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کا نام یہودیت نہیں رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کا نام عیسائیت نہیں رکھا تھا، یہ تو بعد میں لوگوں نے بنا لیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دین تو صرف اسلام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور تمام پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ دین جو اللہ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے بھیجا اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لائے، اس کے اندر کوئی اختلاف کسی نبی کے اندر نہیں ہے۔ شریعتوں میں اختلاف ہے،
جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. احکام کسی کے اندر کچھ ہیں، کسی کے اندر کچھ ہیں، کسی کے اندر کم ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہیں. نماز کا طریقہ الگ الگ بتایا گیا ہے، کوئی چیز کسی جگہ حلال ہے، کسی جگہ حرام ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے دین کا، جو نام ہے عقائد کا، نظریات کا، اس میں تمام کے تمام پیغمبر یکساں ہیں، متفق ہیں، متحد ہیں، اور ایک ہی ایک دین تمام کے تمام پیغمبر دنیا میں لے کے آتے رہے. یہ دین دراصل کچھ عقائد کا نام ہے، کچھ چیزوں کے ماننے کا نام ہے. اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کی تقدیر کو ماننا، اور اسی طرح آخرت کو ماننا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ماننا، حساب اور کتاب کے مراحل کو ماننا. یہ جو چیزیں ہیں ماننے کی، یہ تمام کے تمام پیغمبر یکساں تعلیم دے کر دنیا میں گئے. اور ان میں سے سب سے اہم ترین تعلیم اور سب سے بڑی تعلیم اللہ کی وحدانیت کی تعلیم. پیغمبروں میں کبھی اس میں اختلاف نہیں ہوا. کسی نے نہیں کہا کہ 2 خدا ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ 4 خدا ہیں. تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی بات بتا کر گئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تمام چیزیں اسی کی طرف سے. تو بہرحال اس وقت مجھے بتانا یہ ہے کہ ان نظریات کو، ان عقائد کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسی طرح پیغمبر اپنی اپنی شریعتوں میں جو تعلیم لے کر آئے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقائد تو وہی لے کر آئے جو پرانے پیغمبر لے کر آئے تھے، اور نئی شریعت بھی لے کر آئے. اس شریعت مطہرہ کو اور اس دین کے تمام نظریات و عقائد کو من و ان تسلیم کر لینا، اس کا نام ہے ایمان. ایمان میں مضبوطی چاہیے، ایمان کے اندر استحکام چاہیے. اگر آدمی ڈاواں ڈول رہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج دنیا کے اندر مختلف نظریات کے لوگ، مختلف افکار والے لوگ دین اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے عقائد پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے احکام پر اعتراض کر رہے ہیں، نبی کی سیرت پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ باتوں کو پھیلا رہے ہیں. یہ زمانہ جہاں باتوں کو پھیلانے کا آیا، وہاں ہر آدمی اپنے نظریات کو پھیلانے، اور ہر عقیدے والا، ہر مذہب والا اپنی اپنی باتوں کو پھیلانے، اور نہ صرف اپنی باتوں کو پھیلانے بلکہ دین اسلام کو زک پہنچانے، اور دین اسلام کے نظریات اور عقائد کے اوپر جو ہے اعتراض کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. زمانہ واٹس ایپ کا آ گیا، انٹرنیٹ کا آ گیا، مختلف ذرائع ابلاغ پیدا ہو گئے، اور منٹوں میں، سیکنڈوں میں یہاں سے بات پورے عالم میں پہنچا دی جاتی ہے. یہاں دبایا بٹن اور دنیا بھر کے اندر بات پھیل گئی. آنن فانن دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک باتوں کو پھیلانے کا سلسلہ جاری. اور اس میں جو کافر لوگ تھے، معاند لوگ تھے، اسلام کے دشمن لوگ تھے، اسلام سے تعصب رکھنے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اور ہیں ایسے لوگوں کو بڑا اچھا موقع مل گیا اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو جو ہے متون کرنے کا. کبھی اعتراض کیا جا رہا ہے قرآن کریم پر، کبھی اعتراض کیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ، کبھی اعتراض کیا جا رہا ہے کسی حکم خداوندی پر، کبھی اعتراض کیا جا رہا ہے اللہ کی تعلیمات پر اور نظریات پر جو بتائے گئے. ان سب پر اعتراض کر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے اور دین اسلام سے ان کو دور اور نفور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جدید تعلیم یافتہ طبقہ
خاص طور پر ان چیزوں کا بڑا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال بھی زیادہ کرتا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال اور مختلف ذرائع ابلاغ کا استعمال، اور پھر وہاں جا جا کر بہت سارے جو ہے چیزوں کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، ان کے نظریات کو، ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن کچھ خراب ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ پر اعتراض ہے، رسول پر اعتراض ہے، دین پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے۔ جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کا دماغ ملوث ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی جرثومہ دل کے اندر پہنچ گیا، کفر کا جرثومہ دل کے اندر پہنچ گیا اور دل کو خراب کر کر ایمان ہی ختم کر ڈالا۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جا جا کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند بھی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا فیصلہ کر لیں گے، ہمارے پاس میں بہت بڑی عقل موجود ہے۔ لیکن جس کو قرآن پہلے سے معلوم نہ ہو، جس نے پہلے سے ایمان کو مضبوط نہ کیا ہو، دین اسلام کے عقائد کو مضبوطی کے ساتھ دلائل کے ساتھ سمجھا نہ ہو، قرآن کے علوم سے اسے کوئی واسطہ و تعلق نہ ہو، نبی کی سیرت کو کبھی ڈھنگ سے نہ پڑھا ہو، ایسا آدمی جب جا کر ان چیزوں کو دیکھتا اور پڑھتا ہے تو چونکہ پورا علم تو اس کے پاس ہے نہیں، اس نے انگریزی پڑھ رکھی ہوگی، اس نے سائنس پڑھ رکھی ہوگی، اس نے ٹیکنالوجی کو پڑھ رکھا ہوگا، اس نے اور علوم کو، فنون کو پڑھ رکھا ہوگا، لیکن اس نے جب قرآن کو ٹھیک طور پر نہیں پڑھا، حدیث کو نہیں پڑھا، سیرت نبوی کو نہیں پڑھا، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا بھی پہلے سے کوئی نظام نہیں بنایا، چھوٹا موٹا ڈلتا ڈلتا ایمان لے کر چلا گیا اور یہودیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، عیسائیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر جا کر دیکھ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اعتراض کیا گیا ہے، وہ اعتراض کیا گیا ہے، نبی پر شبہ کیا گیا ہے، نبی کی سیرت پر اعتراض کیا گیا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن کے عقائد کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کو دیکھ کر یہ آدمی خود ہی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ زمانہ بڑا خطرناک ہے، ایک طرف اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف حکومتوں کا رویہ، اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم، وہاں کا نظام اور سسٹم، وہاں کا انداز، ایک طرف اس کو بھی لے لیجیے۔ ان اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بے شمار لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ جو آدمی دین کی بات کرتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں، جو قرآن کی بات کہتا ہے، مسلمان خود وہاں ایسے بہت سے ملیں گے، میں کافروں کی بات نہیں کرتا، وہاں پر پڑھانے والے پروفیسرز، لیکچررز، ماسٹرز ایسے وہاں پر ہوں گے جو دین اسلام کی بات کرنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم کی کوئی بات کرے تو اس کی ہجو کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ وہاں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اپنوں میں بھی مل جائیں گے، غیروں میں تو ہے ہی۔ ایک طرف یہ، اور ہمارے بے شمار بچے، چھوٹے بچے اسکولوں کو جاتے ہیں، بڑے بچے کالجوں کو جاتے ہیں، اور اس سے بڑے بچے یونیورسٹیوں کو جاتے ہیں، وہاں کے ماحول میں پڑھتے ہیں، وہاں کے ماحول میں پلتے ہیں، وہاں کے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے پڑھتے ہیں
جن کا نظریہ خود اسلام کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ان کے اندر اسلام سے تعصب بھرا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے وہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسی باتیں بھی وہ کہہ جاتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف، اللہ کے اوپر اعتراض، نبی کے اوپر اعتراض کی بات ہوتی ہے، اور یہ سننے والا طالب علم ذہن کے اندر وہ بات اس کی پڑ جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی وہ جرثومہ اندر سے ابلتا ہے اور اس کے ایمان کو ستیاناز کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور تیسری طرف خود اپنا ماحول مسلمانوں کا، اس کے اندر ایمان کی بات نہیں ہوتی، ایمان کی پختگی کی بات نہ گھروں میں ہوتی ہے، نہ اپنی مجلسوں میں ہوتی ہے، نہ رشتہ دار جمع ہوتے تو وہاں ہوتی ہے، نہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوتی ہے، نہ اور کسی ایسے موقع پر ہوتی ہے۔ جب بھی بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، رشتہ داروں میں ہو، دوست احباب میں ہو، تعلق داروں میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ میں ہو اور مختلف لوگوں کے ساتھ میں ہو، تو وہاں پر صرف کھانے کا تذکرہ، پینے کا تذکرہ، تجارت کا تذکرہ، ادھر ادھر کی تفریحات کا تذکرہ اور عیش و عشرت کی باتیں، تو نے کیا کمایا، میں نے کیا کمایا، اس نے کیا کمایا، اس نے کیا کمایا، اور صرف دنیا ہی کی باتیں۔ ایمان کی مضبوطی کا کہیں ذکر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ کہیں اکا دکا ہوتا ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر بیٹھکیں ہوتی ہیں، دوست احباب آتے ہیں اور جاتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، کبھی اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں اور ہم کبھی دوسروں کے ہاں مہمان جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ انصاف سے بتاؤ، کیا آپ لوگ بھی ایسا جاتے آتے، کبھی ایمان کا تذکرہ، کبھی رسول کی بات، کبھی اللہ کی بات، کبھی قرآن کی بات، کبھی دین کی بات اور ایمان کو مضبوط کرنے کی بات کہیں پر دیکھی ہے آپ نے؟ جب بھی بات آئے گی تو کھانے کی، پکانے کی، بنانے کی، اڑانے کی اور اس کی اور اس کی، صرف یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین و ایمان کے سلسلے میں پوری امت اس وقت دوری اور بوجھ میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے 3 مرحلے پیش کیے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک مرحلہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا پیش کیا ہے، جو انٹرنیٹ بھی اور اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں اور ملوث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور کبھی یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں، عیسائیوں کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دنیا کے عقل مندوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مستشرقین کے نام سے ایک طبقہ ہے جو اسلام دشمن طبقہ ہے، اور اس نے آج سے نہیں تقریباً 400-500 برس پہلے ہی سے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے درمیان میں پھونک ڈالنے اور مسلمانوں کو دین اور ایمان سے دور کرنے اور لوگوں کو اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ اتنا بڑا کام کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دماغ حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے ابھی 1-2 سال پہلے سے مستشرقین کی کتابوں کا ایک خاص غرض سے مطالعہ کیا اور ان کی کتابوں کو جوڑنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، اتنا بڑا مواد انہوں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے کہ صرف اس کو پڑھنے کے لیے ایک بہت بڑی علماء کی ٹیم بیٹھ جائے، ہزاروں افراد اس کے اندر ہو، ان کو بھی برسا برس لگ جائیں گے صرف اس کو پڑھنے کے لیے۔ اس کا رد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا پروفیسر کہا، اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کا محقق قرار دیا اور کتابوں پر کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی، لیکن گڑبڑ کر دی۔ تفسیر لکھتے لکھتے قرآن پر اعتراض کر کے چلے گئے۔ اب ایک آدمی ہمارا انگریزی پڑھنے والا یا اور کوئی زبان پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اردو پڑھنا تو میرے لیے حرام ہے، انگریزی پڑھنا میرے اوپر فرض ہے، اردو پڑھوں تو میری ویلیو گھٹ جاتی ہے، میں اردو اخبار نہیں پڑھتا،
میری تو ویلیو گھٹ جائے گی، لوگ کہیں گے اردو پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا پروفیسر ہو گیا، اتنا بڑا لیکچرر ہو گیا، اور اتنا بڑا سائنسدان ہو گیا، اتنے بڑے عہدے اور پوسٹ پر فائز ہو گیا، لا حول اردو پڑھتا ہے، لوگ میری تحقیر کریں گے۔ اس لیے میں تو ہرگز اردو کو ہاتھ نہیں لگاتا، میں تو انگریز کا بچہ ہوں، انگریزی پڑھتا ہوں۔ یہ ہے آج کا دماغ ان پروفیسروں کا، لیکچرروں کو، اور اسی طریقے پر ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، ان لوگوں کا مزاج اور ان لوگوں کی فطرت ایسی بن گئی۔ اب پڑھتے ہیں تو وہی پڑھتے ہیں، اب ان کو کوئی انگریزی کتاب ہاتھ لگی اور پڑھنا شروع کر ڈالا۔ قرآن کی تفسیر کس نے لکھی ہے؟ ایک یہودی نے لکھی ہے، ان کو بہت پسند آتی ہے اس لیے کہ قرآن کی تفسیر یہودی نے لکھ دی۔ سیرت پر کتاب لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ ایک عیسائی نے لکھی ہے، ان کو بہت اچھی لگتی ہے وہ کتاب، لیکن اگر ان کے سامنے آپ کو یہ کتاب پیش کریں کہ بھئی یہ سیرت کی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا فلاں اور فلاں نے لکھی ہے، تو اس کے دماغ میں حضرت مولانا چڑھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اٹھا کے رکھو ایک طرف، یہ حضرت مولانا کی ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ڈاکٹر کی پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے تو وہ ہم پڑھیں گے، مولانا صاحب نے لکھی ہے، مولوی صاحب نے لکھی ہے، حضرت مولانا نے لکھی ہے، اس کو اٹھا کے بازو رکھ دیجئے، ان کے دماغ میں وہ چیز چڑھتی ہی نہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کتابوں میں ہے کیا۔ الحمدللہ میں نے بھی پڑھی ہے اور بے شمار کتابیں اب تک پڑھ دی ہیں، کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں ان لوگوں کی اب تک، میں نے 2-3 سال میں تو مستقل پڑھی ہے میں نے۔ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر میں قرآن پر اعتراض ہے، اس کو قرآن کی تفسیر کیا آئے گی؟ جس کے پاس ایمان نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو اور وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھتا ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تفسیر میں کیا گل کھلائے گا۔ سیرت النبی پر کتابیں لکھی، لکھنے والا کون؟ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک کوئی غیر، اور اس نے کی سیرت پر کتاب۔ ہم جو ہے ریجھ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی عقل کو، ہوش کو، بلکہ ایمان کو بھی اس کے اوپر نچھاور کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بہت سی کتابیں سیرت النبی پر ان مستشرقین نے لکھی ہے اور اس کے اندر زہر گھول کے رکھ دیا، چلتے چلتے اعتراض کر دیا، یا ایسے انداز سے واقعہ بیان کیا سیرت کا کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو خود اشکال ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو غلط انداز سے پیش کر دیا، غلط طریقے پر پیش کر دیا، اور اس پر اعتراض بھی کہیں پر کر دیا، اور کہیں اعتراض تو نہیں کیا لیکن واقعے کو گڑبڑ کر اور غلط انداز سے پیش کیا۔ پڑھنے والے کے ذہن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں بیچ میں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کا۔ عبد الماجد دریابادی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی دان تھے، فلسفے کے بہت بڑے طالب علم تھے، فلسفہ ان کا خاص موضوع تھا۔ جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کا مزاج یہ تھا کہ فلسفے پر لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب چھپے، وہ سمجھتے تھے مجھے سب سے پہلے وہ کتاب پڑھنا چاہیے، اسے کہ فلسفے سے ان کا بڑا تعلق تھا، ذوق تھا، شوق تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک کتاب چھپ کے آئی، کسی انگریز نے لکھی تھی، اس کتاب کا ٹاپک اور موضوع کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، مذہب سے اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کتاب تو فلسفے کی کتاب تھی۔ کہتے ہیں کہ فلسفے کی کتاب تھی، میں نے مطالعہ کرنے کے لیے اس کو لیا اور مطالعہ کرتا گیا، مطالعہ کرتا گیا، مطالعہ کرتا گیا۔ بڑی بھاری کتاب تھی، بہت اچھی کتاب تھی، فلسفے کے عنوان پر پوری کتاب پڑھ دیا، اور جو آخری صفحے پر پہنچا
تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ ایک تصویر تھی، ایک آدمی کی تصویر۔ جب کتاب ختم کر کے آخری صفحے پہ دیکھا تو تصویر ہے، تصویر کو دیکھنے لگا تو تصویر ایسے انداز کی تھی، ایک عربی آدمی ہے، عرب کا لباس، عربی لباس پہنا ہوا، داڑھی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرہ بالکل خون خوار انداز کا ہے، جیسے کوئی آدمی دہشت گرد ہو، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پھرتا ہو، گھومتا ہو۔ اس کے چہرے کے اوپر جو سختیاں ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر جو دہشت کے آثار ہوتے ہیں، وہی تصویر کے اندر نمایاں تھے۔ اس انداز کی ایک تصویر تھی، عرب کا لباس، داڑھی والا اور امامہ ہے، ہاتھ میں تلوار، چہرہ بالکل سخت انداز دکھا رہا ہے، سختی کے آثار اتاری ہے، کوئی دہشت گرد معلوم ہوتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ میں نے تصویر دیکھنے کے بعد سوچا کہ بھائی یہ کون تصویر، کس کی تصویر ہے؟ خونخوار آدمی، بڑا برا آدمی معلوم ہوتا ہے، عربی کوئی آدمی ہے۔ نیچے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا تھا، کہتے میں نیچے دیکھا تصویر کے، کیا ہے، کس کی تصویر ہے؟ تو اس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام محمد۔ غور سے سنو بھائیو، آج کے زمانے میں سب پڑھنا اور یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اتنا لکھا ہوا تھا، جملہ بھی پورا نہیں تھا، صرف اتنا لکھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام محمد۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ تصویر دیکھی اور تصویر کے نیچے یہ جملہ دیکھا کہ یہ تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے اسی وقت میں کہا ایسے آدمی پر ایمان لانے سے تو نہ لانا اچھا ہے۔ تصویر پر ایمان کہہ رہے ایسے آدمی پر ایمان لانے سے تو نہ ایمان لانا بہتر ہے، کہتے اسی وقت میں کافر ہو گیا۔ اب دیکھو، نہ کچھ پڑھایا گیا، نہ لکھایا گیا، نہ سکھایا گیا، ایک تصویر دکھا کر اس کے بعد یہ جملہ لکھ دیا گیا تھا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، وہ تو بعد میں مولانا ہوئے ہیں، وہ تو بہت بڑے پڑھے لکھے دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت میں ایمان کو چھوڑ دیا اور میرے اوپر دہریت کا بھوت سوار ہو گیا۔ کئی سالوں تک وہ دہریے بنے رہے، نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے۔ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھرانے میں، بڑے اچھے، بہت زیادہ مذہبی گھرانے میں، گھرانہ مذہبی تھا، باپ مذہبی تھا، ماں مذہبی تھی، ماں تہجد گزار تھی، بڑا اچھا عمدہ خاندان تھا، لیکن یہاں پر آ کر یہ حالت ہو گئی، ایک تصویر نے ان کے ایمان کو ختم کر ڈالا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا فلسفی آدمی، عقل مند آدمی، جب وہ تصویر دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا یہ تصویر سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے۔ دیکھو کس طرح شیطان بہکا دیتا ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا عقل مند تھا، فلسفی تھا، تو ان کے دماغ میں تو آنا چاہیے تھا نا، ارے بھئی یہ کس نے لکھا ہے؟ حضور کی تو کوئی تصویر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب کوئی تصویر آپ کی دنیا میں موجود نہیں ہے تو یہ کس نے بنائی ہے تصویر؟ یہ بنانے والے کا قصور ہے، بنانے والا خاطی ہے، بنانے والا گنہگار ہے، بنانے والا بدبخت ہے، جس نے ہمارے نبی کی تصویر کو ایسا انداز دے دیا، ایک خونخوار شکل دے دی۔ لیکن ان کے فلسفی ذہن میں یہ سوال ہی نہیں آیا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ پڑھ کے بھی کیا فائدہ ہوا جب آپ کی عقل کے اندر اتنا سوال بھی نہیں پیدا ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ ہر آدمی کے ذہن میں آنا چاہیے نا، جس کی بھی عقل درست ہو اس کے ذہن میں آنا چاہیے یہ تصویر صحیح ہے کہ غلط۔ اور یہ سب کو معلوم ہے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں، تمام کفار بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا میں کسی کی تصویر ہو تو ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تصویر موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔
नाजायज करार दिया। किसी की तस्वीर लेना वहां सवाल ही नहीं पैदा होता था, और अल्लाह के नबी की तस्वीर ले ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। बनाने वाले ने अपने ज़हन से बनाया, झूठी तस्वीर बनाया, झूठा रुख दे दिया, झूठा रंग दे दिया, झूठा अंदाज दे दिया, लेकिन मौलाना के ज़हन के अंदर सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और उन्होंने इतना फलसफा पढ़ने के बावजूद भी इतने बेवकूफ बनकर उसकी बात को कबूल कर लिया, यहां तक कि ईमान छोड़ दिया। बाद में अल्लाह का फजल हुआ कि हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के तवस्सुल से और हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अल्लाह ने उनको फिर हिदायत अता फरमा दी। उनको कुरान करीम में 40 इश्कालात थे। हजरत मदनी से जाकर उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में तो इस्लाम के बारे में बड़े शुकूक व शुबहात हैं, मैं इस्लाम को हक नहीं समझता, मैं इस्लाम को गलत समझता हूं। उन्होंने हजरत थानवी की तरफ उनको रुजू होने का मशवरा दिया और खुद साथ लेकर गए हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत थानवी की खिदमत, और जाकर कहा कि हजरत इनका ऐसा ऐसा मसला है, कुरान करीम के अंदर 40 इश्कालात इनको हैं, और ये समझते हैं कि अगर ये इश्काल का जवाब इनको मिले तो ये दोबारा ईमान ले आए, आप इनकी रहबरी करें। हजरत ने फरमाया कि ठीक है, रहबरी करने तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है ये 40 दिन मेरे पास में रह जाए, आए और चले गए तो नहीं, 40 दिन मेरे पास में रह जाए। और एक शर्त यह है ये जुबान कुछ ना खोले, मेरी मजलिस में बैठते रहे, मेरी बातें सुनते रहे, दिमाग में उतारते रहे। 40 दिन होने के बाद मैं इनको वक्त दूंगा, ये मेरे पास में आए, अपने इश्कालात लिख लिख कर मुझको पेश करें, इनके हर सवाल का जवाब मैं दे दूं। उन्होंने मान लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उनको वहां छोड़ा, आप तशरीफ ले गए देवबंद। ये यहां पर 40 दिन रह गए। मजलिस होती थी हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत थानवी की, उस मजलिस के अंदर बैठा करते थे। 40 दिन गुजरे, तमाम इश्कालात खुद ब खुद हजम हो गए, खुद ब खुद हल हो गए। तमाम के तमाम सवालात का जवाब हजरत थानवी की मजलिसों में मिलता रहा। एक दिन एक सवाल का जवाब, किसी दिन 2 सवाल का जवाब, किसी दिन 3 सवाल का जवाब। चंद ही दिनों के अंदर तमाम के तमाम इश्कालात खत्म होकर ईमान उनको हासिल होने लगा। 40 दिन होने के बाद हजरत थानवी ने फरमाया कि भाई मैंने आपसे कहा था 40 दिन के बाद आपको वक्त दूंगा, आप अब आइए, क्या क्या इश्काल है मुझे बताइए। उन्होंने कहा हजरत इश्काल हो तो बताओ। जो इश्काल था वह सब खत्म हो गया। हजरत की बरकत से ईमान उनको नसीब हुआ। मैं बताए रहा हूं, यह है उन लोगों की तरफ से इस्लाम के बारे में हालत। इस्लाम पर इश्काल, इस्लाम पर एतराज, नबी पर इश्काल, नबी पर एतराज। और आज के दौर में यह सब कुछ बढ़ चुका है। पहले तो कोई किताब छपी थी, एक फलसफी ने पढ़ लिया था। आज तो व्हाट्सएप हाथों में मौजूद है, मोबाइल फोन हाथ में मौजूद है। उठे तो एक मैसेज आ रहा है, बैठे तो एक मैसेज आ रहा है, सो रहे तो एक मैसेज आ रहा है, खा रहे तो एक मैसेज आ रहा है। हर किस्म का आदमी हर किस्म की बात कहता जा रहा है, और हमारे घर घर में वो फोन मौजूद है, बच्चे बच्चे के हाथ में मौजूद है, और उसको पढ़ने वाले देखने वाले देखते जा रहे हैं। इस्लाम को बदनाम करने वाले बेशुमार एतराजात करते जा रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर हम लोगों को अपने ईमान संभालने की कितनी जरूरत है। हर वक्त इसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत। कहीं कोई जरसुमा कुफ्र का मेरे दिल में न पहुंच जाए और मेरे ईमान को कहीं भस्म करके न रखे, मेरे ईमान को खाक न बना डाले। इसलिए हर आदमी को चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसी पस मंजर में मैंने ये चाहा कि ईमान की हकीकत और ईमान की फजीलत और ईमान की अहमियत और ईमान को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू की जाए। लिहाजा ये आज मैंने कुछ जो चीजें बयान की, ये इसलिए बयान की कि हमारे जहन में ये आ जाए कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमारे ईमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर हमने छोड़ दिया यूं ही
ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا، وہ کالج میں جاتے رہے، آتے رہے، پڑھتے رہے، ہم نے ان کے ایمانوں کی فکر نہ کی، گھر کا ماحول ایسا نہیں بنایا کہ وہاں ہمارا ایمان بنے، اور ہمارے خاندانوں کا ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا کہ وہاں پر ایمان کی تر و تازگی کی باتیں ہوتے رہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے والے اسکولوں میں، کالجوں میں، وہاں جا جا کر اپنا ایمان کھو کھو کے آئیں گے، واٹس ایپ پڑھ پڑھ کے اور انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ان کے اندر ایمان کے ختم کرنے والی باتیں پیدا ہو جائیں، اور پھر گھر کے اندر بھی کوئی ماحول نہ ہو، قرآن کی تعلیم نہ ہو، اسلام کی تعلیم نہ ہو، ایمان کی باتیں نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ دین ہمارے سے ختم ہوتا چلا جائے۔ اس لیے بھائیو، بہت فکر مندی کی بات ہے، بہت ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے اس زمانے میں اس بات کی کہ ہم بھی اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے ایمان کے تحفظ اور بچاؤ کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں بطور تمہید ہوئی، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ اور ضرورت کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، سالم رکھے، مرتے دم تک اللہ ہمیں اس ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے جو ایمان اور اسلام اللہ نے ہمیں بطور تحفہ عطا فرما دیا۔ ہمارے ماں باپ کے طفیل میں، خاندان کے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔